ویلکم بیک. سنجے سادھوانی ہمارے نمائندے خصوصی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنجے، یہ بڑی ہوش ربا قسم کی سٹوریز آپ سنا رہے ہیں، صبح سے ایئر وائی کے اوپر چل رہی ہے. ایک تو یہ جو ورکرز ویلفیئر فنڈ جو بورڈ ہے اس میں آپ اربوں کی بات کرتے ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ارب کے آگے وہ کتنے صفر لگتے ہیں. کوئی 5 ارب کا کوئی جعلی ٹینڈر بھی ہو گیا. پھر ایک ڈمی قسم کا نیوز پیپر ہے، اس میں وہ اشتہار بھی دے دیا گیا. 20 لاکھ کا اشتہار تھا، بعد میں پتہ چلا وہ پتہ نہیں اشتہار وہاں پہ جہاں پہ جانا چاہیے تھا، لگنا چاہیے تھا، وہ نہیں لگا. اس طرح جو ہے سینئر آفیشلز کے نام آ رہے ہیں. یہ آپ ہی ہمیں بتائیے گا، ہمارے تو پر جلتے ہیں بھیا نام لینے سے بھی. یہ نیب کے ظاہر ہے نوٹسز ہیں. تو سب سے پہلے جو ورکرز یہ جو ویلفیئر بورڈ ہے اس بارے میں بتائیے گا، کرپشن کی نیچر کیا ہے اور کس کس نے بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھوئے ہیں؟ دیکھیں، حالیہ جو کابینہ بنی تھی سندھ حکومت کی، اس میں ایک وزیر تھے شاہد تھیم. وہ انہیں لیبر کا محکمہ دیا گیا اور اتنے وہ کیپیبل نہیں تھے، یا پھر ان کے اوپر جو سیکرٹری تعینات کیا گیا تھا وہ زیادہ طاقتور تھا. رفیق قریشی صاحب جو سیکرٹری تھے، یہ ایک معروف سندھ کے افسر ہیں. وہ اگر اس گریڈ میں نہیں ہوتے تو اس سے بڑی پوسٹ وہ حاصل کر لیتے ہیں. وہ محکمہ محنت میں سیکرٹری لگے، وہ منسٹر سے زیادہ پاورفل تھے. اتنے پاورفل تھے کہ شاہد تھیم نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا کہ خدا کا واسطہ ہے اس سیکرٹری کو سنبھالو، مجھے تو یہ بنک لگنے نہیں دیکھتا کرتا کیا ہے. میں تو اس کے سامنے جو ہے وہ لائک سمجھیں کہ اس کا جو نوکر ہو یا اس کا جو پیون ہو، وہ حیثیت رکھی تھی رفیق قریشی صاحب نے وزیر کی. انہوں نے وزیر نے اپنا خط لکھ کر وزیر اعلیٰ کو بتایا تھا، لیکن جب یہ خط میڈیا میں آیا تو وزیر مکر گیا، بولا میرے ابا بابا نے یہ خط میں نے نہیں لکھا، میرا کیا جائے، میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا. تو اتنا طاقتور ہے رفیق قریشی. اچھا، اب آپ نے بات کی کرپشن کی نا، تو بہتی گنگا نہیں، وہ تو پوری گنگا ہی انہوں نے جو ہے وہ گندی کر دی نا. 30 ارب روپے تھے ورکر ویلفیئر میں. ورکر ویلفیئر بورڈ کا جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ الگ رکھا جاتا ہے سیکرٹری محنت سے. رفیق قریشی سیکرٹری محنت تھے، انہوں نے جو ورکر ویلفیئر بورڈ کے سیکرٹری کی چارج ہے وہ بھی اپنے پاس رکھا. لیکن یہ سی ایم دیکھیں مراد علی شاہ صاحب وہ چیخے، انہوں نے کہا یار یہ کس قسم کی کرپشن ہے. انہوں نے مزدوروں کے جو اسکوٹیاں لینی تھی 4 ارب کی، اس میں جو ہے وہ پہلے کرپشن کی بات سامنے آئی. پھر یہ خبر سامنے آئی کہ بھائی ایک گھر لیا گیا جس کی مالیت جو ہے وہ کراچی میں 20-25 کروڑ کے گھر سے زیادہ نہیں بنتی، وہ کر ورکر ویلفیئر بورڈ کے پیسوں سے 80 کروڑ روپے میں لیا گیا. پھر یہ پتہ لگا کہ وہ گھر بھی جو ہے وہ رفیق قریشی صاحب کے کسی رشتے دار. یہ ساری تفصیلات ساری چل رہی ہیں سنجے سادھوانی. جی بالکل سنجے سادھوانی. لیکن یہ ذمہ داری جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں بک سٹاپس ایٹ دی سی ایم آفس اور پرائم منسٹر آفس. ظاہر ہے جو سیکرٹری ہے وہ اکاؤنٹیبل چیف منسٹر کو ہوتا ہے، اور چیف منسٹر صاحب ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینسڈ ہو گئے ہیں، ایک سے زیادہ ٹرم میں موجود ہے، تو ان کو نہیں پتا چلا کہ ارب ہار پہ. اصل میں بیسیکلی سندھ کے کچھ ایسے افسران تھے یا ہیں، وہ حکومت سے، وزراء سے، وزیر اعلیٰ سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حالانکہ ان کو پوسٹنگ تو انہی کے ذریعے دی جاتی ہے، لیکن جو لوگ پوسٹنگ دلاتے ہیں نا، وہ پیپلز پارٹی میں ایک طاقتور حلقہ، مطلب وہ وزیروں سے زیادہ وہ وزیر لگواتے ہیں. ان لوگوں نے رفیق قریشی کو، یا ابھی 8 افسر جو ہیں وہ سندھ حکومت کے رپورٹ ہوئے ہیں، افضل جیدی کے ایم سی سے رپورٹ ہوئے ہیں، وہ طاقتور افسر سمجھے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رفیق قریشی محکمہ محنت سے رپورٹ ہوئے ہیں، وہ طاقتور سیکرٹری سمجھے جاتے تھے. ریان قریشی محکمہ صحت سے رپورٹ ہوئے ہیں. یہ وہ افسر ہیں جو کبھی رپورٹ نہیں ہوتے، اگر انہیں ضرورت پڑنے پر ہٹایا جاتا ہے، پریشر آتا ہے تو ایک محکمے سے اٹھا کر دوسرے محکمے رکھا جاتا ہے. لیکن اس وقت 8 ایسے افسران ہیں جو طاقتور تصور کیے جاتے تھے، نہیں بلکہ طاقتور تھے. چلیں اب ان کے اوپر وہ اپنے منسٹر کی نہیں، آپ ان کے حوالے سے ساری رپورٹ ہو گئے. اچھا، ایک اور سکینڈل جو اب رپورٹ ہو رہا ہے وہ ہے جو انرجی سیکٹر کے اندر، انرجی ڈپارٹمنٹ میں. آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو سولر پروجیکٹ ہے، مطلب ہاؤس ہولڈ لیول تک نچلے سطح کے اوپر لوگوں کو یہ ملنے تھے سبسیڈائزڈ. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا پیٹ پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ بات بھی کی تھی. اب یہ ورلڈ بینک سے پروجیکٹ آتا ہے اور منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے، اور 3 ارب روپے کی یہ جو تفصیلات سامنے آ رہی ہے، اس کے اندر کرپشن مبینہ طور پر اس کی کہانی ہے. تو یہاں پہ کس کے ذمہ یہ لگائیں گے آپ؟ سی ایم کو بھی آپ ایگزنریٹ کر رہے ہیں، باقی بھی سارے لوگوں کو، تو یہ کس کے نگرانی تھی؟ خاور صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ورلڈ بینک کے 3 ایسے پروجیکٹ تھے سولر کے حوالے سے. ایک تھا کہ سولر پارک بنانا تھا،
وہ جامشورو کے قریب ایک سولر پارک بنانا تھا، جس کی رقم میں خرد برد ہوئی اور وہ سولر پارک اب تک نہیں بن سکا ہے. ورلڈ بینک کا یہ اسپانسرڈ پروجیکٹ تھا. اس کے بعد انہیں سولر پمپ جو ہیں وہ تقسیم کرنے تھے، اس میں بھی گبن ہوا ہے. وہ بھی رپورٹ ہوا کہ کون فرنٹ مین تھا، کون سی کمپنی جعلی تھی، کس کو جعلی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا، کس طرح اس کو ایلیجیبل کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو 3 ارب والی کہانی آئی ہے نا، یہ تو انتہائی درجے کی، مطلب کرپشن کی بھی آخری لیول ہوتی ہے نا، وہ ہوئی ہے. اس کا قصہ ہی کچھ یوں ہے کہ 3 ارب کی بات سامنے آئی ہے کہ 2 لاکھ پنکھے سولر کے پر چلنے والے جو ہیں وہ لینے تھے سولر پلیٹوں کے ساتھ. اب پنکھے لیے گئے گجرات پنجاب سے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ فیکٹریز ہیں اور یہ پنکھے بناتے ہیں. وہاں سے پنکھے لیے گئے، پنکھے سندھ لائے گئے اور سندھ میں تقسیم کرنے تھے. لیکن جب بل ہوئے، جو بل کلیئر ہوئے، اس میں کرپشن یہ ہو کہ پنکھے دکھائے گئے ہم نے چائنا سے پنکھے منگوائے ہیں. اب چائنا سے پنکھے منگوائے ہیں تو اس میں کسٹم ڈیوٹی لگائی گئی، اس میں دیگر کرپشن کی گئی، اور جو پنکھے گجرات میں کم پیسوں پہ ملے وہ چائنا میں پنکھے ڈبل پیسوں پہ ملے، پھر ان میں کسٹم ڈیوٹی لگائی. سنجے سادھوانی، یہ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اس کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے آنے والے دنوں کے اندر، کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ سٹوری ہے. چودھری غلام نصیر صاحب، معذرت آپ سے وقت کی قلت کا سامنا. ناظرین آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.